موجودہ ساری نسل جو زمین پر موجود ہے۔ اکا دکا افراد قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم سے انس رکھتے ہیں، قرآن کریم کی ہدایت سے بہرہ مند ہیں و فیض یاب ہیں، لیکن عمومی طور پر نسل اسلام و نسل مسلمین قرآن سے اجنبی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک سبب یہی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے اور اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن جو پہلے گزشتہ نسلوں نے سمجھا ہے وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ ہماری نیابت میں انہوں نے بھی قرآن کو سمجھ لیا ہے، درک کر لیا ہے اور تفاسیر لکھ دی ہیں۔ یہ تفاسیر ہم سب کے لیے کافی ہیں جو لکھی ہوئی کتاب خانوں میں یا کتاب فروشیوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مہجور ہے، ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے اور ہم قرآن سے محروم ہیں۔ قرآنی زندگی، قرآنی ہدایت اور قرآنی اسلوب سے مکمل طور پر محروم ہیں ہم۔ تفسیر قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے سمجھنا اور قرآن کو آسان بنانا تفسیر قرآن ہے۔ قرآن نہایت آسان کتاب ہے، اس میں گہرائی ضرور ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنی مطالب سطحی ہیں، سرسری ہیں اور ان کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ حد درجہ گہرائی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن قرآن کی ان حقیقتوں کو اور ہدایت کو سمجھنے میں خود قرآن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن کی عبارتیں رکاوٹ ہوں، قرآن کی زبان رکاوٹ ہو، قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ رکاوٹ ہوں، یا قرآن کے اور جو خصوصیات ہیں اپنی ذاتی تنزیل کی وہ رکاوٹ بنی ہو کہ انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ رکاوٹیں انسان کی جانب سے ہیں۔ آسان ترین کتاب اور ہدایت کی کتاب، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں ہدایت کے طور پر لاگو کرنے کے لیے رکاوٹیں ہماری جانب سے ہیں۔ تفسیر اور مفسر کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم ہر نسل کے لیے، ہر موجود نسل کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے زمانے کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق اس نسل کو قرآن فہمی کے لیے تیار کرے، انسان کو مدد دے، انسان کے اندر آمادگی پیدا کرے تاکہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے انسان دریافت کر لے۔ متعدد تفاسیر قرآن کریم کی الحمدللہ موجود ہیں قدیم زمانے سے۔ زمانہ نزول سے صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کی، اہل البیت علیہ السلام نے بھی قرآن کی تفسیر کی، اور آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا ان 1400 سال میں جس میں قرآن کی تفسیر کے عمل میں وقفہ آیا ہو۔ کبھی زبانی و شفاہی تفسیر تھی، کبھی تقریری و خطابی تفسیر تھی، کبھی تحریری تفسیر تھی، مکتوب تفسیر ہے، اور آج الحمدللہ مکتوب تفاسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مسلمین کے پاس، امت اسلامیہ کے پاس موجود ہے۔ مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے جید علماء، متبحر علماء نے اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں جو بہت غنیمت ہیں، عالمانہ تفسیریں ہیں اور گہری تفسیریں ہیں، مطالب قرآنی سے مالا مال ہیں۔ مختلف انداز ہیں تفاسیر کے۔ کچھ تفاسیر کا رنگ روائی ہے، یعنی تفسیر قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے روایات کے مدد سے تفسیر کیا گیا ہے اور تفسیر کو منحصر قرار دیا گیا ہے فقط روایات اور احادیث کے اندر۔ قدیم جو افراد تھے، حضرات تھے، وہ یہی کام کرتے تھے کہ انہیں شرعی احکام کے لیے بھی فقط حدیث کافی سمجھتے تھے، قرآن کی تفسیر و ترجمہ کے لیے بھی حدیث کو کافی سمجھتے تھے۔ اہل سنت میں حدیث منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں، اور تشیع کے نزدیک حدیث کا دائرہ وسیع ہے۔ ائمہ اطہار، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے اقوال بھی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، اور معصومین کے اقوال میں تفسیر کو منحصر سمجھا جاتا تھا۔ وہ تفاسیر آج بھی موجود ہیں، تفسیر برہان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر عیاشی ہے، اسی طرح متعدد تفسیر فرات کوفی ہے
جو روائی تفاسیر ہیں جن میں آیت کے ضمن میں آیت سے تعلق رکھنے والی کوئی حدیث ذکر کر دی گئی ہے. ایک زمانے تک تفسیر صرف اسی میں منحصر تھی. اس کے بعد تفسیر مفسرین میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے روایت سے ہٹ کر تجزیہ و تحلیل کو بھی اسلوب بنایا, روایات کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کا بھی سہارا لیا اور تفسیر میں ان کو بروئے کار لائے. ان تفاسیر میں اعتقادی تفاسیر موجود ہیں جن کے اوپر غلبہ اعتقادی مسائل کا ہے, علمی مسائل کا ہے. فلسفی رجحان والی تفاسیر ہیں, فقہی رجحان والی تفاسیر ہیں, اور ادبی خصوصاً ادبی اسلوب اور ادبی رنگ والی کثرت سے تفاسیر موجود ہیں شیعہ و سنی اور دیگر انہی مذاہب سے تعلق رکھنے والے سلسلوں کی, اور ساری مفید ہیں. ان کے اندر اکثر تفاسیر قابل استفادہ ہیں اور زیر مطالعہ ہیں, لیکن ایک تفسیر کا مقام خالی ہے, اس کی جگہ نہیں ہے, اور وہ ہے قرآن کریم کی اجتماعی تفسیر, قرآن کریم کی سماجی تفسیر, قرآن مجید کی معاشرتی تفسیر. چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت انسانی زندگی کی ہدایت ہے. انسانی زندگی دو پہلو رکھتی ہے, ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے. قرآن کریم کی ہدایت کا رخ انسان کی اجتماعی زندگی کی جانب ہے, اور انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں بنتی ہے اور پلتی ہے. فرد معاشرے سے ہٹ کر کٹ کر اور معاشرے کے مقابلے میں ایک صاحب حیثیت وجود کا نام نہیں ہے, بلکہ فرد معاشرے کے آغوش میں ایک پہلو کا نام ہے یا معاشرتی زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے. قرآن نے چونکہ انسانی زندگی کو ہدایت دینی ہے, ہدن للناس ہے, اور ناس کی زندگی کا اصل حصہ اجتماعی زندگی ہے, لہٰذا ہدایت کا رخ بھی قرآن کی اسی زندگی کی جانب ہے. لیکن یہ پہلو توجہ کا مرکز نہیں رہا. جتنے بھی مفسرین طبقات گزرے ہیں ان پر مسلکی تفاسیر کا غلبہ ہے. خصوصاً متأخر زمانے میں جتنی تفاسیر کی گئی ہیں گزشتہ 500 سال 800 سال میں, ان سب کے اوپر مسلکی رنگ کا غلبہ ہے. یعنی ان تفاسیر میں اگر شیعہ مفسر ہے تو اس نے شیعہ مسلک قرآن میں ثابت کیا ہے یا شیعہ مسلک کو محور قرار دیا ہے اور قرآن کو اس کی تائید اور ثبوت کے لیے تفسیر کیا ہے. اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں, انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کی, ان کے علماء نے تو اپنے مسلک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. مسلکی رائے اور فرقے کی رائے قرآن سے نہیں بنائی, قرآن سے ہٹ کر مسلکی رائے بن گئی ہے. حدیث کی روشنی میں علماء و شخصیات کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلک وجود میں آیا ہے, اور پھر اس مسلک کی تائید کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا گیا ہے, اور جو کچھ مسلک و مذہب میں بیان کیا گیا تھا یا بیان ہوا ہے اسے قرآن سے ثابت کیا گیا ہے. یہ قرآن کی آیات کو تطبیق کیا گیا ہے مسلکی تعلیمات کے اوپر. یہ زیادہ غلبہ ان تفاسیر کا ہے, خصوصاً جو متأخر زمانوں میں لکھی گئی ہیں. اور اس سارے کام میں یعنی قرآنی امور میں خصوصاً تفاسیر کے اس عمل میں اصلی پہلو تفسیر کا وہ محجور رہا ہے, یعنی انسان کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی اور ہدایت. ہم نظریہ بنا کر قرآن کی طرف لے کر جائیں تو یہ تفسیر نہیں تطبیق کہلاتی ہے. لہذا اساتید بزرگان کے قول کے مطابق کہ اکثر تفاسیر تفسیر قرآن نہیں ہیں بلکہ تطبیق ہیں, یا قرآن کی آیات کو اپنے فرقے مسلک پر تطبیق کیا گیا ہے یا مسلک اور فرقے کو قرآن پر منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لہٰذا یہ تفاسیر کے بجائے تطبیقات ہیں, تطابیق ہیں, نہ کہ تفاسیر. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز موجود ہو
اس کے مطابق دوسری چیز اس کے اوپر رکھی جائے اور دوسری چیز کو پہلی چیز کے مطابق کانٹ چھانٹ کے بنایا جائے. جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں کہ ایک چیز کو فرما سانچہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوسری چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور ان کو اس نچلی چیز کے سائز کے مطابق اس کے کونے اور اطراف کاٹ کر اس کے مطابق بناتے ہیں. مطابقت کا یہ معنی ہے. جیسے ایک ہاتھ نیچے ہے، اس ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ بالکل اس کے ہر طرف سے برابر آ جاتا ہے، اس کے تمام اطراف اور کونے اور زاویے نیچے والے ہاتھ کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ تطبیق ہے. لیکن اگر نیچے والا ہاتھ یوں ہو اور اوپر والا باہر ہو، یہ تطبیق نہیں ہے. وہ اس سے کم ہو جائے، نیچے والا ہاتھ کھلا ہے اوپر چھوٹا ہو، یہ بھی تطبیق نہیں ہے. تطبیق یعنی تمام اطراف، تمام جانب ایک شے کے دوسری شے کے مطابق ہو جائیں. فرقوں اور مسالک کو قرآن پر تطبیق کرنا اور قرآن کو مسالک پر تطبیق کرنا، یہ تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن آج کل کے ماحول میں تفسیر انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے. انہی تطابیق کا نام تفاسیر پڑا ہوا ہے، اور یہ تفاسیر بھی ان کے اندر قابل استفادہ مطالب موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر تفسیر کا رخ اور تفسیر کی جہت وہ فرقے کے یا مسلک کے تعلیمات کو ثابت کرنا یا قرآن کے مطابق بنانا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہر نسل کو ضرورت ہے، اور ہر فرد کو قرآن سے ایک اپنی فہم کی ضرورت ہے. خود سمجھے قرآن کو، سمجھا ہوا قرآن دوسروں سے نہ لے، خالص قرآن لے. جس طرح سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر، اگر قرآن میں کسی چیز کی اضافے کی ضرورت ہوتی، فٹ نوٹ قرآن کو چاہیے ہوتے، نامکمل باتیں قرآن کو تکمیل کی ضرورت ہوتی، قرآن کے ناقص جملوں کو کامل جملے میں بنانا ہوتا، اور قرآن کے بلینک جملوں کو، خلا کو بعض چیزوں سے بھرنا ہوتا، تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر دیتے. رسول اللہ کا کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں جو اللہ نے نہیں اتارا، وحی سے نہیں اترا، اور حضور کی اپنی جانب سے قرآن میں یہ شامل کیا گیا ہو، ایک لفظ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے. یعنی ایک الف یا ایک با یا ایک جیم جو وحی میں نہیں تھا، اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا، رسول اللہ نے اپنی طرف سے اس مطلب کی تکمیل کے لیے اضافہ کر دیا اس کے اندر، کہ اس سے قرآن کی آیت کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے یا قرآن کریم کی بات مکمل ہوتی ہے. ایسا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک حرف تک اپنی جانب سے کسی بھی مقصد کے لیے قرآن میں اضافہ کر دیں یا قرآن کریم سے ایک لفظ کو کم کر دیں. جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو بہو اسی طرح سے رسول اللہ نے امانت داری کے ساتھ وہ امت کو ابلاغ کر دیا، انسانوں کو پہنچا دیا. اب تفسیر کے مقام پر بعض تفسیر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات نعوذ باللہ ناقص ہیں، کچھ قرآن کی باتیں ایسی ہیں جن کو فٹ نوٹ کی ضرورت ہے، حاشیے کی ضرورت ہے، حاشیے سے متن کی تکمیل کرنی ہے، حاشیے سے متن کی کمی کو پورا کرنا ہے، اور حاشیے سے متن کی وضاحت کرنی ہے. ہم نے یہ بھی عمل کثرت سے قرآن کریم کے اندر انجام پایا ہوا ہے اور موجود ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو تفاسیر کے نام پر مجموعے کتب موجود ہیں وہ اکثر قرآنی آیات پر حاشیے ہیں. حاشیہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایک عبارت لکھتا ہے، متن لکھتا ہے، اس متن کی وضاحت کے طور پر، اس کی تکمیل کے طور پر، اس کی تتمیم و تکمیل کے عنوان سے جو چیز متن کے باہر لکھی جاتی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. عموماً درسی کتابوں کے اندر حاشیہ لکھا جاتا ہے. ایک مصنف نے، عالم نے متن لکھا ہے، وہ متن دشوار ہے، زیادہ واضح نہیں ہے، لہٰذا دوسرے عالم نے اس متن کو آسان بنانے کے لیے حاشیے میں متن کی کمی کو یا متن کے ابہام کو اور متن کے اجمال کو دور کرنے کے لیے حاشیے پر اپنی عبارتوں کے ذریعے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے.